السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ، کیا جانتے ہیں ہم اس رب کے بارے میں جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کے سامنے ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ ہمارا اپنے رب کے بارے میں جاننا ہمارے ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ ہم کسی کی بات کو، کسی کے لفظوں کو اہمیت تبھی دیتے ہیں جب ہمیں اس شخص کی اہمیت کا علم ہو جس نے وہ بات کہی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو خود ڈسکرائب نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری سوچ اتنی ہے ہی نہیں۔ ہم ضعیف ہیں، فقیر ہیں۔ ہم الغنی القوی کو ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی ہے جیسا انہوں نے خود کہا ہے۔ پچھلے مہینے جب میں ایئرپلین سے ٹریول کر رہی تھی تو جب میں نے ونڈو سے نیچے دیکھا تو گھر اور گاڑیاں اتنی چھوٹی لگ رہی تھی جتنے کھلونے بھی نہیں ہوتے، اور وہ بھی میں نے صرف کچھ ہزار فٹ اوپر سے دیکھا۔ اور اس چھوٹی سی گاڑی اور چھوٹے سے گھر میں بیٹھ کر انسان اپنے آپ کو کتنا بڑا سمجھ لیتا ہے۔ جس شہر میں ہم ہیں اسے اگر ہم ارتھ کے باہر سے دیکھیں تو وہ صرف ایک ڈاٹ ہی دکھے گا، اور اس ارتھ کو اگر ہم سورج سے کمپیئر کرتے ہیں تو 1.3 ملین ارتھ سورج میں سما سکتے ہیں۔ اور سورج ایک چھوٹا سا ستارہ ہے، اور اس سے لاکھوں گنا بڑے کئی اور ستارے ہیں، اور کئی اربوں زلینز آف سٹارز مل کر ایک گیلیکسی بنتی ہے، اور ایسی کئی کروڑ اربوں گیلیکسیز اس یونیورس میں موجود ہیں۔ اور یہ سب کچھ پہلے آسمان کے نیچے ہے، اور دوسرا آسمان پہلے آسمان سے اتنا بڑا ہے جیسے ایک بڑے سے صحرا میں ایک انگوٹھی، اور تیسرا آسمان دوسرے آسمان سے اتنا بڑا ہے کہ اس کے سامنے دوسرا آسمان انگوٹھی ہے اور تیسرا آسمان صحرا، اور ایسے ہی ساتویں آسمان تک ہے۔ اور ساتواں آسمان when compared to the کرسی of اللہ سبحانہ و تعالیٰ is like a ring in a desert، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرسی when compared to اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش is like a ring in a desert۔ ہم ذرا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہوں گے، ہمارے دماغ کی سوچ کے باہر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، لیکن ہمارے دل میں وہ کتنے بڑے ہیں۔ ہر روز جب سورج نکلتا ہے تو وہ انسان سے کہتا ہے کہ اے انسان، تو خود کو دیکھ اور مجھے دیکھ، میرا سائز دیکھ اور تیرا سائز دیکھ۔ میں تیرے سے اتنا بڑا ہو کر بھی اللہ تعالیٰ کی ذرا برابر بھی نافرمانی نہیں کرتا، اور تو اس جہان میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی مخلوق ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، لیکن ہم انسان، ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ جو اتنے بڑے ہیں، انہوں نے ہمیں اپنا کلام بھیجا تاکہ ہم صحیح راہ پر چلیں، اور ہم یہ جرات کرتے ہیں کہ ہم اسی کلام کی نافرمانی کریں۔ وہ جو سب سے بڑے ہیں ہمیں نماز کا حکم دیں، اور ہماری جرات کہ ہم سوتے رہیں اور دوسرے کاموں میں مشغول ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اتنے غنی ہے نا کہ اگر ایک میدان میں سارے انسان، سارے جنات، جانور، حیوانات، دنیا میں جتنے بھی مخلوق ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، سب لوگ ایک ساتھ جمع ہو جائیں اور مانگنا شروع کریں اپنی اپنی زبانوں میں، اور بڑی بڑی ڈیزائرز مانگیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو سنیں گے اور عطا کریں گے سب کچھ جو انہوں نے مانگا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں صرف اتنی کمی ہوگی جتنی سمندر کے پانی میں ایک سوئی کو ڈبا کر نکالنے پر ہوگی، which is nothing۔ اور ہم اس سے مانگنے کی بجائے دوسروں سے مانگیں۔ ہم اس کی آکسیجن لیتے ہیں، اس کے دیے گئے شریر میں ہیں، اسی کا رزق کھاتے ہیں، اسی کی دنیا میں ہیں، ہم ہر طریقے سے اس پر ڈیپینڈنٹ ہیں اور ہم اسی سے غداری کرتے ہیں۔ اتنے سارے آسمانوں میں 4 انگلیاں برابر بھی جگہ نہیں جہاں فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کر رہے ہوں۔ انہیں ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کی بہت ضرورت ہے۔ اس کے بنا ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنے علیم ہے نا کہ ساری مخلوق، انبیاء جتنے بھی ابھی تک گزرے ہیں اور آئیں گے، ان سب کے علم کو اکٹھا کیا جائے تو وہ اتنا علم ہوگا جتنا ایک چھوٹی سی چڑیا اگر سمندر میں پانی پینے ڈنک مارے اور اس ڈنک پر جتنا پانی لگا ہوگا نا وہ علم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا علم وہ سمندر ہے۔ وہ ہر بات سنتا ہے، ہر بات جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے، جو ہم نہیں سنتے۔ وہ ہر چیز دیکھتا ہے جو ہم نہیں دیکھتے۔ ایک دفعہ ایک عورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی تھی، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس کچھ قدم دور تھی۔ انہوں نے سننا چاہا کہ وہ عورت کیا کہہ رہی ہے، لیکن وہ سن نہیں سک رہی تھی۔ اتنے میں ہی جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو عرش عظیم کے اوپر ہیں، انہوں نے سن لیا جو اس عورت نے کہا۔ کین یو امیجن؟ جب ہمیں لاکھ کوششوں کے بعد بھی کوئی چیز نہیں ملتی جو ہم چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں اچھی ہو، اور یہ بھی عجب نہیں کہ ایک چیز جو تم کو بہت محبوب رکھتی ہو مگر وہ مضر ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ اتنے اول ہیں کہ ان سے پہلے کچھ تھا ہی نہیں، اور اتنے آخر ہیں کہ ان کے بعد کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ اتنے ظاہر ہیں کہ ہر چیز میں ان کی جھلک ہے، اور وہ اتنے چھپے ہوئے ہیں کہ کوئی آنکھ انہیں نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی صفتیں اتنی ہیں کہ سارے سمندر کے پانی کو اگر ہم انک بنا دیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھنے لگیں تو سارا پانی ختم ہو جائے گا، لیکن ان کی کوالٹیز، ان کی صفتوں کو ہم لکھ نہیں پائیں گے۔ اگر ہم کسی سے ان کی خوبصورتی کی وجہ سے محبت کرتے ہیں تو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے خوبصورت ہے۔ کسی کی اگر ہم ان کے علم کی وجہ سے محبت کرتے ہیں تو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ علم والا ہے۔ اور اگر ہم کسی کی ان کی رحم دل، لونگ، کیئرنگ، ہیلپنگ نیچر کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں تو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ آپ سے کوئی محبت نہیں کرتا، اس سے زیادہ آپ کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اس سے زیادہ رحیم کوئی اور نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا، مدد صرف اسی سے آتی ہے۔ ذرا اللہ تعالیٰ کی صفتوں پہ اگر ہم غور و فکر کرنا شروع کریں اور بیٹھ کے اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں نا کہ اللہ نے مجھے کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں، میری لائف کو کس طرح ڈیزائن کیا ہے۔ بے شک میں نے اس کی نافرمانی کی ہے، میں باغی بن کے جیا ہوں، لیکن وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ میرے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں ہونے دے گا۔ ہماری
توبہ کا ایک آنسو ہمارے لیے جہنم کی اس آگ کو بجھا سکتا ہے جسے دنیا اور آسمانوں کا سارا پانی نہیں بجھا سکتا۔ جزاک اللہ خیر فار لسننگ۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے صفتوں کے بارے میں جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔